وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ گھر والے اور در والے کے حوالے سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں، تو باتیں تو اتنی ہیں کہ میری یہ زندگی بھی ناکافی ہے۔ اگر میں بولتا رہوں تو ساری زندگی بیان کرتا رہوں، لیکن کچھ خاص اہم باتیں میں نے آپ کو بتانی تھیں، اسی لیے میں نے یہ ایک موضوع رکھا ہے تاکہ آپ تک حق باتیں پہنچ جائیں اور کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے آگے میں سرخرو ہو جاؤں کہ یا اللہ میں نے حجت قائم کر دی ہے، جو میں نے حق سمجھا وہ لوگوں تک پہنچا کر آیا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھی میں سرخرو ہو جاؤں۔ اس لیے یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس پہ غور کیجئے گا اور اپنے طور پہ تحقیق کیجئے گا کہ میری باتوں میں کہاں تک سچائی ہے، کیونکہ جو بھی میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے اپنے دماغ کی میری پیداوار نہیں ہے۔ یہ سب سے حتیٰ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی اور تاریخ طبری، تاریخ اسیر ابن کامل اور تمام مختلف تواریخ کا مطالعہ میں نے کیا ہے، سیرتوں کا کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، سیرت پڑھی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، احادیث کا ذخیرہ میرے مطالعے میں رہتا ہے، تو اسی کی روشنی میں یہ سب باتیں میں کر رہا ہوں۔ اور نیٹ پہ تمام کتابیں موجود ہیں، آپ خود تحقیق کر لیجئے گا۔ اور اپنے ایمان کو اس دنیا سے سلامت لے کے جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے شخص کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، تو اس حدیث پہ ذرا غور کر لیجیے اور جائزہ لے لیں آپ لوگ خود، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہ جانے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ اس لا علمی کی بنا پر، اور کچھ لوگ جانتے بوجھتے بھی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے ایسے الزامات حرم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے گھرانے پر ایسے ایسے گھناؤنے الزام لگانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کچھ، کہ جیسے میں نے پہلے بھی حضرت ایمان ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نے کچھ آپ سے باتیں عرض کی ہیں، اسی طرح سے آپ خود غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چاچا جو بھی تھے، ان کے آزر، وہ ان کے ساتھ وہ بھی پلے بڑھے، ان کے گھر میں پلے بڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پائی، وہیں پہ پلے بڑھے، جوان ہوئے۔ لیکن آپ خود ذرا غور کریں کہ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا، نبوت کی باتیں کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پہ وحی نازل ہوئی اس کے حوالے سے جب بات کرنا شروع کی، تو آپ لوگوں کو کیا پتہ نہیں، آپ لوگوں نے کیا پڑھا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نکال دیا گیا، ان کو الگ کر دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرعون کا، کہ آخر میں وہ غرق ہی ہو گیا دریا نیل کے اندر، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں جو وہ پیچھے اپنی فوج، اپنا لشکر جرار لے کر آیا، تو آخر غرق ہو گیا پانی کے اندر۔ تو جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، جبکہ اسی ایک گھر میں پلے ہیں، ایک ہی ماحول میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب حق کا اعلان انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور بالکل بھی ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا۔ تو حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں آپ خود اندازہ کریں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اور نہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کا ساتھ چھوڑا، بلکہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ 10 سال تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں سائے کی طرح، کہ کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضور پہ کوئی ہاتھ ڈال دے۔
تو پھر آپ کس طرح سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب جو ہے ایمان والے نہیں تھے، کافر و مشرک تھے، نعوذ باللہ. ایسے بے شمار دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بھرے پڑے ہیں. ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، اور نہ جانتے ہوئے بھی جو ہے اپنی یہ ناقص جو ہے نا عقل کے مطابق جو ہے اپنی زبان کو ہم خود ناپاک کر دیتے ہیں ان کے بارے میں. میں نے مختلف مدارس میں نے پڑھا بھی ہے، مختلف فرقوں میں اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں، مختلف مسالک کے لوگوں کے اندر بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں، لیکن ان کے جب یہ عقائد سنتا ہوں تو بڑا دل جلتا ہے کہ میں انہیں کیسے سمجھاؤں. میں جو میری معلومات ہے اس کے تحت میں انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اس میں میرے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں لوگ اور مجھ پر اب الٹے سیدھے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ خود غور کریں کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ ہم لوگ یہ باتیں کریں گے تو خود سوچیں کہ ہمارا اپنا کیا حال ہے. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے اپنی امت کی خیر خواہی میں زندگی گزار کے چلے گئے کہ ان کی دنیا بھی سنوار گئے اور آخرت کی بھی فکر کر کے گئے کہ آخرت بھی اپنی حفاظت کرو، آخرت ضائع نہ ہو جائے، آخرت کی فکر کرو. اور ہم اتنے مطلب ایک احسان فراموش ہے کہ جس نبی نے جو ہے اور جس نبی کے گھر والوں نے امت کی خیر خواہی میں اپنی زندگیاں گزار کے قربانیاں دے کے بھوکے پیاسے رہ کے خود بھوکے پیاسے رہتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے تھے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، ان کی آخرت کی فکر کرتے تھے، ان کے لیے راتوں کو جاگ کے قائم اللیل اور صائم الدہر ہوتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، راتوں میں جاگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، امت کے لیے دعا کرتے تھے. اور اس امت کا حال یہ ہے کہ آج اگر تھوڑی کتابیں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو عالم فاضل اور نہ جانے کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اور شرم نہیں آتی کہ اسی رسول کے گھر والوں کو جو ہے ہم کافر مشرک کہتے ہیں، ان کی تمام قربانیوں کو ہم نے جو ہے بالکل ہی جو ہے بھلا دیا ہم نے. تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ان کے بارے میں ہم یہ اپنی زبان دراز کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے تو وہ احسان یا رسول اللہ، تمہارے تو یہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. نہ جانے ہم جو ہے کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دن اور رات میں ہم لوگ کرتے ہیں، ہم سوچتے تک نہیں، غور نہیں کرتے کہ کہاں ہماری زبان سے کفر نکل جاتا ہے، کہاں ہم سے گستاخیاں ہو جاتی ہیں. اب آپ خود غور کریں کہ انسان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اگر وہ اللہ کو بھی ایک مانتا ہے اور اگر اس کے بھیجے ہوئے رسول کو نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جو شخص اللہ کو نہیں مانتا وہ تو دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا. لیکن دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو تو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں لیکن اس کے کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، کچھ رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، تو جبھی انہیں ہم کافر کہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ہے برحق نبی و رسول مانتے ہیں. تو اسی لیے ہم جو ہے مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں وہ سب ایک ہی دین، ایک ہی مذہب، ایک ہی دین اسلام لے کر آئے ہیں. اسی کی تعلیمات دیتے رہے، اسی کی ترویج کے لیے دنیا کے اندر وہ امن و سلامتی پھیلاتے رہے کہ اسلام پر آ جاؤ. اسلام کے لیے انسان کو بنایا ہے، اسلام اصل ہے. اور آج ہم نے اسلامی تعلیمات بالکل ہی پس پش ڈال دی ہے. ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا دنیا 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 کیا ہے؟ گٹر ہے بھائی. تمام انبیاء علیہ السلام یہ باتیں بتا کے چلے گئے اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے گھر والے تھے وہ اس مشن کو لے کے آگے چلے. لیکن جو ان کے بعد زمانہ گزرتا چلا گیا، لوگ پھر وہی خرافات کے اندر اپنے مطلب کی چیزیں دین کے اندر شامل کرتے رہے اور یہ وقت ایسا آیا کہ بالکل ہی دین سے دور ہو گئے. آج آپ خود بتائیے کہ جو اسلام کی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اسلام نظر آتا ہے، وہ ہمارے کردار میں کیوں نہیں، ہماری گفتار میں کیوں نہیں، ہمارے اخلاق میں کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات بالکل ہی پس پش ڈال دی ہے. آج کل ہمارا سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا صرف پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا کی آسائش رہ گئی ہے. ارے بھائی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جہاں جتنا رہتا ہے وہاں کی اتنی تیاری کرتا ہے. یہاں ہم نے جو ہے 100 سال سے زیادہ، 150 200 سال سے زیادہ کسی نے نہیں جینا ہے. اس کے بعد اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس کے لیے تیاریاں کریں. صحابہ کرام کو دیکھ لیں اور سب سے بڑھ کے بات تو اہل بیت کو دیکھ لیں کہ دنیا کی کسی بھی عیش و نشاط کو اپنا انہوں نے جو ہے ذریعہ نہیں بنایا.
نہ کوئی جائیدادیں بنائی، نہ کوئی محلات بنائے، نہ کوئی اچھی سواریاں اپنے پاس رکھی، حتیٰ کہ گھر میں سوتے وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا دوسرے دن کے لیے. اور کبھی کبھی تو گھروں میں جو ہے ہفتے ہفتے فاقے ہوتے تھے، تو دن میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے. اس طرح سے زندگی گزار کے چلے گئے کہ ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں کہ انہیں ان باتوں کا پتہ نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی بینک بیلنس ہونا چاہیے، بچوں کا فیوچر ہونا چاہیے، مستقبل کی فکر ہونی چاہیے. اصل مستقبل آخرت ہے میرے بھائی. کہ ہم دنیا کو ہم نے مستقبل بنا کے بیٹھ گئے. اصل مستقبل ہمارا آخرت ہے، ہمارا ٹارگیٹ آخرت ہے. ہمیں وہاں پہ عزت اور وقار چاہیے، وہاں کی ذلت سے بچنا ہے. آپ خود سوچیں یہاں پہ کتنا جمع کر لو گا یار. آج کل ہر انسان کے ذہن میں بس یہ ہوتا ہے کہ کل کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا. ذرا کچھ حالات خراب ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو آسائشیں دینے کے لیے، ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز پیدا کرنے کے لیے، مہیا کرنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. لوگوں سے قرضے لیتا ہے کسی بھی طرح سے، جو چاہتا ہے کہ بس گھر میں میرے ہر طرح کی چیز کی سہولت ہو. جتنی یہاں پر آپ خود یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. ہماری ذرا ذرا سی تکلیفوں پر بھی ہمیں بے شمار اجر دے دیتا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو پھر آپ خود سوچیں کہ اپنے اوپر ہم عذاب کے کتنے انبار جمع کر رہے ہیں، کتنے گناہوں کے انبار اپنے سر پہ ہم جمع کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے ہم کس طرح سے اس کا جو ہے خمیازہ بھگتیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں پریشانیوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، دکھوں کے ذریعے، جبکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. تو آپ خود سوچیں جو ہمیں دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، غم، غصہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے کتنا آخرت میں جمع ہو رہا ہے اجر. تو یہاں سے ہم جائیں گے، تکلیفیں میں اٹھا کر بھی جائیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا صبر شکر کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں گے، دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، ہر کسی سے پیار کریں گے. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے. وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے. کوئی بھروسہ نہیں کہ اس لمحے زندگی کا آخری لمحہ ہو ہمارا اور ہم یہاں سے چلے جائیں اور کفے افسوس ملتے رہ جائیں. پھر ہمیشہ کی زندگی وہاں پہ ذلت و خواری ہے. وہاں پہ خالی انسان نہیں ہوں گے، جن بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، اور ابتدا سے لے کے انتہا تک آخری شخص جو ہوگا، تمام انسان وہاں موجود ہوں گے. ان کے سامنے ذلیل و خوار ہونا چاہتے ہیں کیا ہو؟ وہاں کی عزت ہے، یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. اور ہم جنت سے نکالی گئی مخلوق ہیں، ہم جنت سے آئے ہوئے مخلوق ہیں. یہ دنیا ہمیں کہاں سے پسند آ گئی؟ ہمیں یہ دنیا ہماری رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں میں ہمیں جو ہے پرچہ حل کرنا ہے، یہاں پہ اپنے اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے راضی کر کے دنیا سے چلے جانا ہے. کہ وہاں کی جو طویل عمر ہم نے وہاں گزارنی ہے، قیامت کے دن جو اللہ کے آگے سامنا کرنا ہے، وہاں پہ سرخرو ہونا ہے، تو یہاں پہ تو مصیبتیں اٹھانی پڑے گی. آپ خود دیکھیں کہ امتحان جب آدمی دینے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کتنے ٹینشن میں ہوتا ہے. یہ ٹینشن، یہ پریشانی ہے، وہ اگر سنجیدگی سے پرچہ حل کر کے سرخرو ہو کے نکلتا ہے تو اس کے بعد سارا سال وہ بڑا خوشحال رہتا ہے کہ اب میری جو ایک درجہ بڑھ گیا. میں اگر 7ویں میں تھا تو اب 8ویں میں چلا جاؤں گا، 8ویں میں تھا تو 9ویں میں چلا جاؤں گا. اب میرا گریڈ بڑھ گیا ہے. اور جو اس امتحان گاہ کے اندر پرچہ حل نہ کرے، ادھر ادھر کے رنگینیوں میں محو ہو جائے کہ کلاس کتنی خوبصورت ہے، فلاں اسٹوڈنٹ بڑا خوبصورت ہے، اس کی کتاب بڑی اچھی ہے، یہ بلیک بورڈ بڑا خوبصورت ہے، اس کمرے کی دیواریں بڑی زبردست ہیں، اور پرچے کا ٹائم ختم ہو گیا، جب دنیا سے نکلے گا یہاں سے تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ سارا سال اسی جو ہے گند کے اندر، گٹر کے اندر پڑا رہے گا کہ یار کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے عمر ضائع کر دی، اپنی وقت ضائع کر کے دنیا سے آیا ہوں میں. تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.